ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کر کے کہہ کے دکھایا کہ وطن سے محبت اور وطن سے وفاداری یہ انسان کی فطرت ہے اور ایک انسانی جذبہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے آزادی کے 75ویں سال کے امرت مہوتسو پر کہ آج مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ میں غداری کا الزام لگتا ہے، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ میں وطن سے بے وفائی کا الزام لگتا ہے، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جب حکومت کی گائیڈ لائنز اگر آ چکی ہے کہ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں ہم کو منانا ہے، تو کیوں ہم مسلمان پیچھے رہیں، جبکہ اس باغ کو، اس چمن کو گلستہ بنانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون دیا ہے، مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، مسلمانوں نے اپنے بڑے سے بڑے لیڈروں کو کھویا ہے، مسلمانوں نے اپنے عظیم سپوتوں کو کھویا ہے، تو کیوں نہ ہم فخر کے طور پر اس یوم آزادی کو منائیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو منایا کیسے جائے؟ کیا حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ گھر گھر ترنگا ہو وہ لگائیں، کیا ترنگے کا اپنے گھر پہ لگانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھو، ایک چیز جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلے وہ حدیث ضعیف ہو کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، بعض علماء نے تو اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پارٹ جو ہمیں دکھتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کر کے کہہ کے دکھایا کہ وطن سے محبت اور وطن سے وفاداری یہ انسان کی فطرت ہے اور ایک انسانی جذبہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو پیچھے مڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور مکہ کو بڑی درد بھرے انداز میں مخاطب کر کے کہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم پلے پڑے ہیں، جہاں ہم نے سانسیں لی ہیں، جس دیش کا نمک ہم نے کھایا ہے، اس ملک سے وفاداری یہ ہمارا اسلامی، ایمانی اور قرآنی فریضہ ہے۔ اس لیے شاعر نے بڑا خوب انداز میں کہا ہے، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ لہٰذا یوم آزادی کے موقع پر ہم مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے جتنا ہو سکے دل کھول کر اسے منانا چاہیے، اور ایک فخریہ طور پر ہمیں اس انداز سے یہ منانا چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اس ملک کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کی۔ اگر بھگت سنگھ جنگ آزادی میں شریک تھے تو اسی جگہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے، اگر سردار ولبھ بھائی پٹیل بھی وہاں پر شریک تھے تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہاں پر مولانا حضرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے، اگر ایک جگہ مہاتما گاندھی کھڑے تھے تو دوسری جگہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کسی ایک قوم اور ایک مذہب نے جنگ آزادی لڑی ہو، بلکہ ہم سب نے مل کر لڑی ہے، تو ہم سب اس کو مل جل کر منائیں۔ اور اب 3 چیزیں ہمیں یہ امرت مہوتسو پہ جو کرنی ہے وہ یہ کہ جتنا ہو سکے گھر گھر ترنگا اپنی استطاعت کے مطابق ہم لائیں، گھر پر ترنگا لہرائیں، اور اس کے ساتھ میں اگر ہم ترنگا لا رہے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کریں، اس لیے کہ میڈیا تو ہمارا جشن دکھا نہیں سکتی اور دکھائے گی بھی نہیں، تو جتنا ہو سکے ہمارے پاس، اسی لیے ہم نے ہمارے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے یہ چیز رکھی تھی کہ ہم جب جشن آزادی منائیں گے تو اس میں ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہماری یوٹیوب فیملی ہے، وہ اگر ہم سے اس ویڈیو میں جڑنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ میں شریک رہیں گے۔ تو وہ وقت تو ختم ہو چکا، آج شام تک کا وہ وقت تھا، تو انشاءاللہ جتنوں نے بھی وہ ویڈیوز اور اگر فوٹوز بھیجیں تو کل انشاءاللہ ضرور اس کو شیئر کیا جائے گا۔ دوسری چیز، آپ اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈل سے شیئر کیجئے، انسٹا پہ شیئر کیجئے، فیس بک پہ شیئر کیجئے، اسی طرح سے جتنا ہو سکے ہمارے جشن کو ہائی لائٹ کرنے کی آپ کوشش کریں۔ تیسری جو چیز ہوگی وہ یہ کہ سب سے اہم اور ضروری کہ ترنگا اب ہر گھر میں اگر آ چکا ہے تو ترنگے کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں ہم سے یہ غلطی نہ ہو جاوے کہ جشن آزادی تو منایا گیا، اب اس کے بعد میں اس کی کیئر نہیں کی جا رہی، ترنگے نیچے پڑے ہوئے، تو یہ چیز نہ ہو۔ ترنگے کی محبت ہم سب کے دل میں ہے،
ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں. تو جب یہ جشن آزادی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو مکمل حفاظت کے ساتھ میں ہم اپنے گھروں میں رکھیں, اس کی بے ادبی نہ کریں کہ کہیں غیروں کو پھر موقع نہ مل جاوے. جو نفرت پسند, جو فرقہ واریت کی ہوا پھیلاتے رہتے ہیں, انہیں کہیں یہ سوچا نہ مل جاوے کہ یہ تو مسلمان ہے, یہ تو ترنگی کی عزت نہیں کرتے, یہ تو ملک سے محبت نہیں کرتے. ملک سے محبت, ملک سے وفاداری, یہ ہمارا اسلام کہتا ہے, یہ ہمارا ایمان کہتا ہے, یہ میرے نبی کی سنت کہتی ہے. بس آزادی کے امرت مہوتسو پر یہی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ کل پھر آئیں گے آپ کے سامنے جشن آزادی کو لے کر. جو بھی لوگ اس میں ہمارے ساتھ میں شریک ہوئے ان سب کے ساتھ ہم آج جشن آزادی منائیں گے. ضرور کل آنا اور ضرور کل کی ویڈیو دیکھنا, اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے شیئر کرنا, لائک کرنا. یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں, دوسروں تک شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کریں. اسی پہ بس کرتے ہیں, ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.